تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأسأل الله تعالى أن يبعث نبينا محمد مقام محمودا. توحید اور شرک دو متضاد اشیاء ہیں۔ قوموں کی تاریخ گواہ ہے کہ جس شخص یا قوم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اپناتے ہوئے انبیاء کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت مندی سے نوازا، اور ان کے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اس کے برعکس جس نے بھی شرک کے راستے کو اپنایا اس نے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیا۔ مزید آج ہم یہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ انسانوں کی کثیر تعداد توحید کے بجائے شرک میں مبتلا ہے، یہاں تک کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والی مسلمان بھی۔ چونکہ توحید اور شرک میں سے انسان کی بنیاد کس چیز پر ہے اور کون سی چیز نوارد ہے، نئی ہے، یہ مسئلہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ بات لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں گے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ توحید کو اپنا کر شرک سے برات اختیار کریں گے۔ قرآن و سنت کی دلائل سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اصل بنیاد توحید ہے اور شرک نئی چیز ہے، نوارد چیز ہے۔ اس بارے میں پہلی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمان یوں پیش ہے: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ سورۃ النساء آیت نمبر 1۔ یعنی اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ سارے آسمانی مذاہب کا اس پر اتفاق رہا ہے کہ انسانوں کی تخلیق سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، جو کہ توحید پر قائم تھے، وہ نبی بھی تھے اور شرک سے پاک بھی تھے، اور پھر ایسی تعلیم اس کے اولاد میں منتقل ہو گئی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ لوگ توحید کے اعتبار سے ایک ہی امت تھے، پھر شیطان کے بہکانے سے بہت سارے لوگ اپنی اصل سے ہٹ گئے اور انہوں نے صحیح دین حنیف سے اختلاف کیا، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے: وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا۔ سورہ یونس آیت نمبر 19۔ یعنی اور تمام لوگوں کی صرف ایک جماعت تھی، پھر ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ امام طبری نے اپنی تفسیر میں ابن عباس اور قتادہ کے اقوال کو نقل کیا کہ آدم سے لے کر نوح علیہ السلام کے دور تک لوگ ایک ہی امت تھے، پھر لوگ اختلاف کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شرک پر منع کرنے کے لیے انبیاء بھیجے، خاص کر حضرت نوح علیہ السلام۔ تیسری دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر ان کو فطرت پر پیدا کرنا، جیسے کہ اس نے فرمایا: فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے وہ دین فطرت ہے جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ فطرت دین حنیف کی فطرت ہے، اسلام کی فطرت ہے، اور ہر بچہ اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کو ماحول جو خاص کر اس کے والدین پر منحصر ہوتا ہے اس بچے کو اپنی عقیدت کی اور رہنمائی کرتے ہیں، چاہے وہ عقیدت اسلام کی صحیح عقیدت ہو یا یہود و نصارہ کی تبدیل شدہ اور مسخ شدہ باطل عقیدت ہو۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز۔ یعنی فرمایا ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جبکہ مجاہد رحمہ اللہ نے فطرت سے اسلام مراد لیا ہے۔
دلیل نمبر 6 کے طور پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی دعوت کی بنیاد ہی توحید کو قرار دیا، جیسے کہ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ یعنی ہم نے ہر امت کے پاس ایک رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت کرنے سے بچے رہو۔ قتادہ کا کہنا ہے کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 نسلوں کا فاصلہ رہا اور سب کے سب ہدایت اور حقیقی شریعت پر قائم تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے درمیان اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بطور پہلا رسول زمین والوں کی طرف بھیجا۔ مشاہدہ کے لیے تفسیر تبریز جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 276۔ 5ویں دلیل صحیح مسلم کی وہ لمبی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا فرمان سنا کر یوں فرمایا وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلَ بِهِ سُلْطَانًا، یعنی اور میں نے تمام بندوں کو یکسوئی پر پیدا کیا، پھر شیاطین ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے دین سے دور کھینچ لیا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا انہوں نے اسے ان کے لیے حرام کر دیا، اور ان کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں جس کے لیے میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی۔ یہاں اس حدیث سے بھی یہ صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش فطرت سلیمہ پر ہوئی ہے، پھر اس کے بعد شیطان انسانوں کو ورگلا کر شرک کی غلاظت میں دھکیلتے رہے اور دین حنیف سے ان کو دور کرتے رہے، لہذا شرک بعد میں آنے والی نئی چیز ہے جبکہ اصل فطرت اور یکسوئی ہے۔ 6ٹھی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے بنی آدم کا اس کی ربوبیت کا اعتراف کرنا اور گواہی دینا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 172۔ یعنی اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی اولاد کو ان کی پیٹھوں سے نکالا اور انہیں کے بارے میں گواہ بنا کر پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا ہاں ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ معزز سامعین، ان دلائل سے ایک تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ بنی نوع انسان کی ابتدا شرک سے نہیں بلکہ توحید باری تعالیٰ کے اعتراف سے ہوئی، جو کہ ہماری پیدائش کی بنیاد اور جڑ ہے، جبکہ شرک بعد میں آنے والی نئی اور نووارد چیز ہے جس کو شیطان نے لوگوں کے اندر داخل کر دیا۔ اور دوسری چیز یہ بھی کہ جب بھی کوئی بچہ جنم لیتا ہے تو فطرت سلیمہ اور اعتراف توحید کو لے کر ہی جنم لیتا ہے، پھر ماحول اس کو شرک کی غلاظت میں دھکیل دیتا ہے اور جس کا اصل محرک ابلیس ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیز مسلمان دوستو، اگر آج بھی ہم غیر مسلم مسلمانوں کی طرف دیکھ لیں کہ کس طرح ہمارے شہروں میں مسلمان انبیاء، اولیاء یا دیگر مخلوقات کے نام پر شرک کے عظیم گناہوں میں گر چکے ہیں اور وہ اسی کو اسلام سمجھ بیٹھے ہیں، آج یہ ہم سب پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچائیں اور شرک سے ان کو منع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کی رعایت کر سکیں اور ذمہ داری کو بھی نبھا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اعتقاد پر گامزن رکھے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا